اللہ رب العالمین کا فضل انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ اور جب داخلہ ہو رہا تھا اندر کی طرف، یہاں اسٹیج کی طرف، تو ساتھی سن رہے تھے، ایک ساؤنڈ چل رہا تھا، لبیک یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حاضر ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ایسا ایمان آ جائے کہ ہر مسلمان کا یہ جذبہ بن جائے، خالی اس نعرے تک نہیں، اس نعرے کے ساتھ ہمارے باطن میں یقین کے ساتھ یہ نعرہ ایسے دل میں بیٹھ جائے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہر مسلمان حاضر ہو جائے کہ ہماری جان ہو، ہمارا مال ہو، ہماری عزت، آبرو، آل، اولاد، سب کچھ ہم حضور کی ذات پر قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہی درس ہے اصل، کہ یہ اس ذات کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے غلاموں کے ذکر میں ہی اتنی مستی ہے، اتنی مستی ہے کہ جب بھائی نے یہ کلام پڑھتے ہوئے جب یہ نعرہ لگایا، کون سا؟ حیدر، کون سا؟ ایمان کی بیٹریاں چارج ہو گئی۔ کہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جن ہستیوں کا یاد کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا نام لیا جائے، تو ان کی ارواح متوجہ ہو جاتی ہے، ان کا فیض اس طرف جاری ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سوچیں کہ ان کے غلاموں کے اور صدیوں سے چلتے ہوئے آج تک جو غلام آ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ان کی آوازوں میں اتنا اثر ہوتا ہے، ان کی گفتگو میں۔ تو سوچیں اس ذات کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہماری نہ کوئی اوقات ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ ہم صرف اس لیے کہ یہ ہمارے دل میں ایک لالچ ہے کہ کچھ لفظ ہماری زبان سے نکل جائے محبوب کے ذات کے بارے میں، رب کے جو محبوب ہیں، اللہ کو پسند آ جائے، ہماری آخرت بن جائے، بس یہ لالچ ہے۔ اشعار ہے، مجھے تو پنجابی یا سرائکی میں لیکن اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن بزرگوں سے سنتا ہوا ہے کہ قدر پانی دی مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا ایک ہی جانے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جاننے والے سو گئے وچ مدینے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ذات تھی، کیا ذات۔ جب کائنات نہیں بنی تھی نا، یہ کائنات ہم تو سنتے آ رہے ہیں نا، سب سے پہلے کون سے نبی تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ انبیاء میں سب سے پہلے نبی وہ، اور انسانیت میں سب سے پہلے انسان وہ۔ لیکن ہم اور پیچھے جاتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا، جب عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، اور 4 معتبر فرشتے، بڑے فرشتے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، 4 یہ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کائنات میں۔ صرف کون تھا؟ اللہ۔ کون؟ اول۔ کون ہے؟ اللہ۔ وہ شروع سے اول ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جس ذات اور ہستی کو بنایا وہ ہمارے آقا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، کوئی 1400 سال پہلے کی۔ ان کو بنایا، پھر ان کے صدقے رب نے ساری کائنات کو بنا دی۔ انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، ان کی نبوت سے پہلے آقا کو نبوت مل چکی تھی۔ واقعہ مشہور ہے نا کہ آدم علیہ السلام جب توبہ کر رہے تھے، 80 برس ہو گئے تھے، اللہ کے سامنے روئے، جنت سے نکالے گئے، کتنے آنسو بہائے۔ حضرت حوا ہماری سب کی ماں، وہ ایک طرف، آدم علیہ السلام دوسری طرف اتارے گئے دنیا میں، روئے روئے۔ اچانک یاد آیا کہ اللہ، جب آپ مجھے پیدا کر رہے تھے، جب اس وقت میرے جسم میں روح ڈل رہی تھی، تو اسی وقت جب میرے جسم میں روح ڈالی گئی تو میری نگاہ تیرے عرش پہ گئی، تو میں نے عرش پہ ایک نام دیکھا آپ کے نام کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، میں آپ کو اس نام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے آدم، آپ نے جس نام کا تذکرہ کیا، جس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، یہ آپ کی اولاد میں سے تشریف لائیں گے۔ اگر انہوں نے نہ آنا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا، نہ آپ کو بناتا۔ یہ وہ ذات ہے کہ انبیاء کو نبوت ملی آقا کے صدقے۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اگر رات کے 1 بجے، 12:30 بجے، 2 بجے تک بیٹھے، کن کے لیے بیٹھے؟ حضور کے لیے بیٹھے نا۔
کسی کی خاطر نہیں بیٹھے، ایسے کروڑوں اربوں سال بھی ہو ہم ان کی مداح میں، ان کی نعت میں قربان کر دیں۔ یہ تو ہمیں آنکھ بند کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان محافل کے، ان تذکروں میں بیٹھنے سے، اس سیرت کے پروگراموں میں، میلاد کے پروگراموں میں جو حضور کی بات ہو رہی ہے، اس سے اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اگر ہمیں وہ منظر اللہ ظاہر کر دے تو ہم زندگی بھر یہاں سے نہ اٹھیں، لیکن سودا کیا ہے؟ بن دیکھے گا ہے۔ تو کبھی بھی ہم اپنے اندر دیکھیں، یہ ہمارے ایمان ہے۔ ابھی دنیا میں اور محافلیں ہوتی ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی خرافات ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لوگ پوری پوری رات بیٹھتے ہیں، اور لیکن جہاں پہ دین کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہو، آقا کی ختم نبوت کی بات ہو، حضور کی ناموس کی بات ہو، لیکن ہم وہاں گھڑی کو دیکھتے ہیں، وقت کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی تک ہماری زبان تک ایمان دل کی اندر گہرائیوں میں وہ بات اتری نہیں ہے۔ جب ہم ان محفلوں میں اس مستی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس ایسے دل لے کے بیٹھے ہیں کہ جب یہ ختم ہو، اپنے اختتام پر ہو، تو ہمارے دل اندر سے افسردہ ہو، غمگین ہو کہ کاش یہ پوری رات چلتی رہتی۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی بات سنیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز کے پیچھے قربانی ہے۔ اب بات جو ہے وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے انگ انگ میں، روئے روئے میں حضور کے عشق خدا ہے، اور اتنا عشق ہو کہ اللہ ہمیں یہ جو ایک زندگی دی ہے کہ ان کی عزت پر قربان ہو جائے۔ بس ایسا عشق اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بلند اور بہت ہی اعلیٰ ہے کہ جب آپ معراج جیسے سفر پر گئے تو آپ دیکھیں کہ پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نیچے ہے۔ ہم بات کہتے ہیں نا حضور کی ذات کی ساری کائنات آپ کے نالین پاک آپ کی قدموں کے ساتھ تھے۔ جب عرش میں داخل ہوئے تو رب نے کیا فرمایا؟ محبوب اپنے نالین کے ساتھ میرے عرش پر آؤ۔ یہ وہ ذات ہے آج بھی جن کا فیض ساری کائنات پر ہے، حتیٰ کہ ان کے فیض سے ہی انبیاء کو بھی فیض ملا، صحابہ کو ملا، اولیاء کو ملا، جو آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ جو حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، حضور کی ناموس کے جو ناموس میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، حضور کی گستاخیاں توہین کرتے ہیں، ان کا اختتام ہے ہی بربادی والا انشاءاللہ۔ ہم اپنے اندر ایسی غیرت کو پیدا کریں، ہم اپنے اندر ایسی غیرت پیدا کریں کہ ایک مسلمان گزرے تو کسی کافر کو جرأت نہ ہو جو نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی ایک ذرہ بھی بات کر سکے، گستاخی والی ایک، اس کو 100 بار سمجھ، ایسا اپنے آپ کو بنائے۔ اصل عظمت یہی ہے، ان کی اصل شان یہی ہے کہ ہم ان کے کامل غلام بن جائیں، ہمارے دل میں دنیا کا کسی انسان کا خوف نہ رہے۔ جس وقت تقاضا آئے، جس وقت ہمارے سامنے بات آئے کہ ہمیں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ہم نے اپنا وقت دینا ہے، ہم نے گرمی دیکھنی ہے، نہ بارش دیکھنا ہے، نہ دن دیکھنا ہے، نہ رات دیکھنا ہے، ہم اپنے گھروں سے نکل پڑیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھیں وہ ذات ہے۔ صحابہ کے جذبات آپ دیکھیں، ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہیں۔ اصل تو قرآن صحابہ کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ایسا ایمان لاؤ، اور صحابہ کو دیکھیں آپ، صحابہ تو بہت انتہا پہ تھے حضور کے عشق کے اندر، بہت انتہا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اندر حقیقی عشق پیدا فرمائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کی محفل سجانا، ان چیزوں کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو یہ مسئلے مسائل پہ نہیں پڑھتے، لیکن ایک بات کہتے ہیں، عشق کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس عشق کے لیے کسی دلیل کی، عشق صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور جو کام ان کے عشق میں ہو تو وہ ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور عشق اصل عشق کی کوئی، اور ان کے عشق میں محفلیں سجائے، ان کے عشق میں تذکرے کرے۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت رب نے پوری کائنات کو سجا دیا تھا، پوری کائنات کو، پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام تشریف لائے، بت ٹوٹ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ گھر کی جو چھت ہے وہ ایسے پھٹی اور آسمانوں تک نور ہی نور تھا، ساری کائنات میں نور چھا گیا، چرند پرند، نباتات، جمادات، سمندروں کی مچھلیاں، ہر کوئی مخلوق
اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی کہ آج وہ آ گئے جن کا انتظار ساری کائنات کو تھا، وہ ذات آ گئی ہے۔